السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ معزز محترم سامعین کرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 کی آخری آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ المومنون آیت نمبر 115، 116، 117، 118 یہ 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سامعین کرام، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے وہ بتلایا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے بالکل پاک ہے، اور یہ بھی بتلایا کہ جو آدمی شرک کرے گا اس کو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، اور ایک ایمان والے کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش اور رحمت کی دعا مانگتے رہنی چاہیے۔ دیکھیے، اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ ابھی دیکھیے، ایک کام انسان کرتا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، کھانا کیوں کھاتا ہے؟ تاکہ زندہ رہے۔ انسان کام کرتا ہے، روزی روٹی کماتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے رزق تلاش کر سکے۔ ایسے ہی دنیا میں جو بھی کام انسان کرتا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے بھی انسان کرتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اور کائنات کے اندر جو انسانوں کو بسایا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ بے مقصد نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر، اس دنیا میں، اس نیرنگی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اس لیے کہ وہ انٹرٹینمنٹ کرے یا خوب کمائے دھمائے، یہ تو زندگی گزارنے کا مقصد ہے۔ لیکن اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے۔ اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار یا بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ جس طرح سے تمہاری اس پیدائش میں تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا بھی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو، بندگی۔ اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ الا لیعبدون کا مطلب تاکہ وہ میری بندگی کرے۔ بندگی کرے مطلب کیا؟ جو اللہ کا فرمان ہو اس طرح سے زندگی گزارے، اور جس چیز سے اللہ نے روکا ہو اس سے رک جائے۔ اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھ لیے ہو کہ جس طرح سے اللہ نے جانوروں کو پیدا کر دیا، اب جتنے جانور ہیں اس کے پیدا کرنے کا کیا ہے؟ بس کھائیں گے پیئیں گے اور انسان کے ہاتھے چڑھیں گے یا مر کے اللہ کے پاس چلے جائیں گے، ان کا کوئی مقصد نہیں۔ لیکن انسان کے پیدا کرنے کا مقصد ہے، دنیا میں اللہ نے انسانوں کو بسایا، اللہ نے انسان کو بنایا، اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر کے اللہ کی بندگی کرے، اور جب اس کی عمر کمپلیٹ ہو جائے، جب اس کی عمر مکمل ہو جائے تو اللہ اس کو موت سے ہمکنار کر کے اپنے بارگاہ میں حاضر کرے، اور پھر دنیا میں کیے گئے تمام باتوں کا اللہ اس سے حساب لے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا پھر تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ نے تم کو بے فائدہ بے مقصد پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم یہ سمجھ لیا ہے کہ تم دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاؤ گے۔ اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، کیونکہ دنیا بننے کا مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا ایک دن فنا ہو اور یہاں کے بسنے والے تمام انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور اپنے زندگی میں کیے ہوئے ایک ایک پل کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا، اللہ کو دینا پڑے گا۔ سامعین کرام، اللہ نے قرآن کریم سورۃ القیامہ آیت نمبر 36 میں فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان نے یہ سمجھ لیا ہے، کیا انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسے نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ دنیا میں آپ نے جو کچھ بھی برتا ہے، ابھی گنانے کے لیے بیٹھ جائے تو پورا دن بیت جائے۔ اللہ نے انسان کو جسم دیا، جسم کے اندر آنکھیں دی،
ہے کہ نہیں. بولنے کے لیے 2 ہونٹ دیے ہیں, زبان دیے ہیں, ہاتھ دیے ہیں, پیر دیے ہیں, بہترین دماغ دیا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اب انسان اس کو کس جگہ پہ لگایا, صحیح میں لگایا یا غلط میں لگایا, سب کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فتعال اللہ الملک الحق. لہذا سمجھ لینا چاہیے کہ بلند اللہ سچا ہے اور حق ہے, یعنی وہی سچا معبود ہے. وہ اس چیز سے پاک ہے کہ انسان کو یا کسی بھی چیز کو بیکار پیدا کرے. ابھی جانوروں کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے. پیدا کیا تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے. پانی کیوں برساتا ہے؟ تاکہ روزی ہو انسان کے لیے. ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بات سے بلند ہے کہ کسی بھی چیز کو بیکار پیدا کرے. کوئی چیز بیکار پیدا نہیں ہوا ہے. ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہے, اور انسان کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد اللہ کی بندگی کرے تاکہ قیامت کے میدان میں پہنچنے کے بعد وہ سرخرو ہو جائے. اللہ نے فرمایا فتعال اللہ الملک الحق. سو بلند اللہ سچا بادشاہ ہے, لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. ابھی دنیا میں بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں, جس میں سب سے بڑا گناہ کیا ہو رہا ہے؟ شرک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ پیدا کیا اللہ نے اور جھک رہے ہیں کہاں پہ؟ دیوالوں پہ. پیدا کیا اللہ نے, جھک رہے ہیں آستانوں پہ. پیدا کیا اللہ نے اور جھک رہے ہیں مزاروں پہ. غیر اللہ کی پرستش ہو رہی. تو اللہ نے اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو شرک کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, منمانی کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. فتعال اللہ الملک الحق. سو اللہ بلند سچا بادشاہ ہے, لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. رب العرش الکریم, وہی عرش بزرگ کا رب ہے. جو عرش ہے تمام مخلوقات کی جو چھت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رب ہے. لہذا سمجھ لو کہ تم لوگوں کو اللہ کی بندگی کرنی ہے. سامعین کرام, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. ابھی دنیا میں نے بتلایا نا کہ بہت ساری جگہوں پر لوگ شرک کر رہے ہیں, مختلف انداز میں شرک کر رہے ہیں. اپنے گھروں میں بھی شرک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تعویذ باندھ کر کے شرک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ڈوڑے باندھ کر کے شرک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں, وہ بلا دلیل ہے. نہ اس کے پاس عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے. ابھی ہم نے بتلایا نا, دیوالوں پہ جو شرک ہو رہا ہے, آستانوں پہ جو شرک ہو رہا ہے, مزاروں پہ جو شرک ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کوئی عقلی دلیل نہیں, کوئی نقلی دلیل نہیں, صرف وہم و گمان ہے, من گھڑت قصے کہانی. بزرگوں کے بارے میں قصے لوگ مشہور کرتے ہیں, فلاں بزرگ اتنے سال سے قبر کے اندر تھا, اس کے کفن میں جو ہے ایک مٹی بھی نہیں لگی. یہ قصہ ہے, یہ کہانیاں ہیں جو لوگوں کو شرک کی طرف ابھرنے کے لیے. اس طرح کے بے شمار من گھڑت قصے کہانی, وہم و گمان اور لوگوں کی تقلید. ابھی فلاں آدمی مزار پر جا رہا ہے تو ہم بھی چڑھ جائیں گے. ہمارا باپ دادا جو ہے مندر میں جا کر کے, دیوالوں میں جا کر کے جو ہے وہ سر کو جھکا رہا ہے تو ہم بھی جھکائیں گے. ہمارے خاندان میں ہوتا چلا ہے کہ ہم لوگ آستانے پر جا کر کے فلاں بابا سے مانگتے ہیں تو ہم بھی جائیں گے. یہ جو باپ داداؤں کی جو تقلید ہے, یہ انسان کو شرک کے اوپر ابھارا اور انسان کو شرک پر لا کر کے لگایا. یہی شرک کے نظریہ کو پیدا کیا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. جو کوئی اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارے, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ. ان کا حساب اللہ کے پاس ہے. اللہ ان کے جرم کی بھرپور سزا دے گا. جتنا جرم ہوگا جرم کے حساب سے سزا دے گا. اور اللہ تعالیٰ ایسے منکروں کو, ایسے انکار کرنے والوں کو قطعاً نہیں چھوڑے گا. انہ لا یفلح الکافرون. ایسے انکار کرنے والے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. قیامت کے دن بھی کامیاب نہیں ہوں گے, دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا سب سے آخری آیت کریمہ اس سورت کریمہ کی, سورۃ المومنون کی, اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اے ہمارے پیغمبر, آپ کہیں کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما, تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. آپ پچھلے درس کی طرف لوٹیے تو آیت نمبر 109 اور 110 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا, کہ انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اللہ نے مشرکوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, اے اللہ مجھ کو بخش دے, مجھ پر رحم فرما, تو بہترین رحم کرنے والا ہے. فاتخذتموہم سخریا. تو ایسے ایمان والوں سے کفار مشرکین مذاق کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ آپ کا کتنا بھی مذاق ہو رہا ہے, آپ اللہ سے رحمت کی دعا مانگے, بخشش کی دعا مانگے, کیونکہ اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں. آپ اگر کنٹینیو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی, رحمت کی دعا مانگیں گے تو اللہ آپ کی تقصیر کو, آپ کی کمیوں کو معاف فرما دے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا, کیونکہ اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں.
یہ سب باتیں ہیں جو اس صورت کریمہ میں بیان کی گئی۔ الحمدللہ سورہ مکمل ہوا۔ کل سے انشاءاللہ آگے سورۃ النور آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ ان کی آیات کو، اس سورہ کی آیات کو پڑھا جائے گا اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔